السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک وتھ ایش۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں عید اسپیشل کنگ ڈیزرٹ کی ریسیپی۔ یہ کنگ ڈیزرٹ کس طریقے سے آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا ہمیشہ کی طرح مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنے آج کے کنگ ڈیزرٹ کی ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں نے 1 کپ پانی اس میں ڈال دیا اور فلیم پر رکھ کے اس میں بوائل آئے گا تو ہم یہ رفان جیلی کا جو اسٹرابری والی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، یا میں اسے ایڈ کر رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس کو اسپون سے ہلائیں گے اور اسے 2 سے 3 منٹ تک جو ہے کوک ہونے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے نکال لیں گے۔ یہاں پر 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے ایک شیشے کے باؤل میں نکال کے روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کریں گے اور پھر اسے فریزر میں رکھ دیں گے۔ اور یہاں پہ میں اب گرین چیلی بھی بنا رہی ہوں، اور یہاں پہ میں نے 1 کپ پانی کا لیا ہے اس میجرنگ کپ سے، اور یہاں گرین چیلی جو ہے جیسے اس میں بوائلڈ آ جائے گا پانی میں تو اب ہم اس میں گرین چیلی ایڈ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اب یہاں میں گرین چیلی اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اور کلر فلیور پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہی یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں میں اس میں اچھی طریقے سے اسپون ہلا رہی ہوں۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد جو ہے اس میں بوائل آنے لگ جائیں گے اور ہم اس کو نکال لیں گے۔ 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہاں اب میں اسے شیشے کے باؤل میں نکال لوں گی۔ روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کریں اور اس کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیں، اور پھر جیسے سلائس آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اب یہاں پہ میں نے یہ سوئیاں یوز کر رہی ہوں، اور اسے کتنا لینا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ یہاں پہ میں نے ایک ساس پین لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈال کے اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے، اور جیسے اس میں بوائلڈ آئے گا تو ہم یہاں پہ 1 کپ سوئیاں نکال لیں گے، اور اس پانی میں ہم جو ہے جیسے ہی اب دیکھیں بوائل آ رہا ہے اس میں ایسے سے، تو ہم نے اس میں سوئیاں ایڈ کر دی ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے کوک کرنا ہے، یہ اچھی طریقے سے بوائل کر لینا ہے اس کو سوئیوں کو۔ اس میں اسپون ہلانا مت بھولیے گا ورنہ یہ نیچے لگ جائیں گی۔ اور یہاں میں نے اچھی طریقے سے ہلا کے اسے نکال لیا، یہ ہو چکی ہیں، اسے ٹھنڈا کیا۔ اب یہاں میں نے 2 کلو دودھ لیا ہے، اس میں سے 1 کپ دودھ کسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کرنے کے لیے میں نے نکال لیا ہے۔ یہ ٹھنڈا دودھ یوز کریں گے، اور باقی میں نے فلیم پر رکھ کے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور یہاں جو ہے ہم عرفان کا اسٹرابری کسٹرڈ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ جو فلیور پسند کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہاں میں یہ سالن والا اسپون ہے جس سے ہم چمچ سے سارا نکالتے ہیں، اس کے میں نے 6 ٹیبل اسپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گی۔ یہاں میں آپ کے سامنے ہی اس میں جو ہے کسٹرڈ ایڈ کر رہی ہوں۔ کسٹرڈ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو وسک سے اچھی طریقے سے مکس آؤٹ کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہ بنے، اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے جو ہے اچھی طریقے سے اس کو مکس آؤٹ کر لیا ہے۔ یہاں پہ شوگر لی ہے میں نے، اس کپ سے 4 کپ ہم نے شوگر لی ہے، اور یہاں ہمارے دودھ میں بوائلڈ آ چکا ہے یہ دیکھیں، اور پھر اب ہم اس کے اندر جو ہے شوگر ایڈ کر دیں گے۔ اب یہاں میں اس میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں، اس اسٹیج پر آ کے ہم نے شوگر ایڈ کر دینی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس آؤٹ کریں گے۔ مکس آؤٹ کرنے کے بعد اب ہم جو ہے سبز الائچی جو ہے وہ میں نے 4 لی ہیں، ثابت سبز الائچی، وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی، اور اس کے ساتھ جو سوئیاں ہم نے اسٹینڈر میں اسٹین کرنے کے لیے رکھتی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کو اچھی طریقے سے مکس آؤٹ کریں گے، 5 to 10 منٹس تک پکنے دیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو ہم نے کسٹرڈ کا لکوڈ بنا کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے، اور جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو 2 سے 3 منٹ کے بعد یہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو اچھی طریقے سے مکس آؤٹ کرتی جا رہی ہوں، اور یہ 5 سے 6 منٹ میں اس کو اور پکانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کی کنٹنسی بہت اچھی ہو چکی ہے، بس اتنا ہی اس کو کرنا ہے کیونکہ پھر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اور زیادہ گاڑھا ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے کسٹرڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو فلیم کو بند کریں گے، اور پھر اب ہم یہاں پہ آل پر کریم، اس میں ایک پوری آل پر کریم کا پیکٹ جو ہے میں اس میں یوز کر رہی ہوں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، اچھی طریقے سے مکس آؤٹ کریں گے، مکس آؤٹ کر دیں گے، اور یہ ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم جو ہے اس کی سرونگ کریں گے۔ یہاں پہ میں نے ایک کسٹرڈ باؤل لیا، اس میں نے جیلی کے گرین اینڈ ریڈ جیلی نیچے لگا دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سلائس کر کے میں نے اب کسٹرڈ بھی اس میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ میں اس کی جو ہے پیسز جو ہیں گرین اور ریڈ جیلی کے اس طرح رکھ کے سائڈس پر، اور اس کے اوپر میں نے بادام بھی کش کر کے ڈال دیے ہیں، اور یہاں ہمارا کنگ ڈیزرٹ تیار ہو چکا ہے۔ آپ بھی اس آسان ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ ہمارا کنگ ڈیزرٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے، اور اللہ حافظ۔